سر کچھ سیاسی معاملات پر بات، موجودہ حکومت کی کارکردگی، اسے آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ ابھی انہوں نے پہلا سوال حل کرنا شروع کیا، سوال حل کر لے تو نمبر دیں، سست بات ہے سوال حل کرنے میں. دیکھیں میری بات سنیں، سخت سست ہے. عمران خان سے ہم نے بہت توقع لگائی تھی، ہم نے بہت اس بچے کا بہت منہ چوما ہے، لیکن بچہ اپنی گرو ہی نہیں کر رہا. اب کیا کریں؟ مسئلہ سر یہ ہے کہ دنیا میں بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماضی سے نکل آتا ہے، ذاتی ماضی سے بھی اور قومی ماضی سے بھی. 1.5 سال کے بعد رونا نہیں چاہیے تھا کہ مجھے پاکستان کیسا ملا تھا. 4.5 سال ہیں شیر شاہ سوری کے، صرف شیر شاہ سوری کی میں آپ کو باتیں گنوانا شروع ہوں تو آپ حیران ہوں گے جس نے کر کیسے لیا تھا. آپ کا سارے کا سارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو اس وقت ڈسٹرکٹ کا دوسرا ہے، شیر شاہ سوری نے پرگنا کا سسٹم اس نے بنایا تھا. زمین کی پیمائش سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے وہاں سے شروع کی تھی، یہ جریب اور سارا کچھ. ٹیکسیشن کا سسٹم اس نے شروع کیا. پاکستان کیا پوری دنیا میں سب سے پہلے تیز ترین ڈاک کا سسٹم اس نے شروع کیا تھا جو اس نے بنائی تھی. آج بھی وزیر آباد میں اس کی چوکی بنی مل جائے گی. پہلی دفعہ ٹرانسپورٹیشن کا اور اس کے اوپر ہر کوس کے اوپر سرائے بنانے کا اور کنواں کھودنے کا اور جرنیلی سڑک بنانے کا، یہ سب اکیلا روہتاس کا جو قلعہ ہے عمران خان صاحب 50 سال میں بنائیں گے اگر وہ بنانا شروع آج کے انجینئر سے. تو جس کو سر ویسے اب BRT جولائی میں چل رہی ہے کہہ رہے ہیں. اچھا اللہ کر کے صحیح. یہ فرمائیے اگر میں آپ سے سیدھا ہاتھ، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ چوائس کا ہاتھ ہوتا ہے، تو سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ اگر میں آپ سے کہوں تو میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، آپ کے سیدھے ہاتھ پر کون آئے گا اگر چوز کرنے کو دیا جائے؟ میں کہا شہباز شریف بہتر ہے نواز شریف سے. شہباز شریف میں میں نے کام کیا ان کے ساتھ، میں نے ان سے کئی دفعہ کہا بھی، میں ہمیشہ ان سے کھڑے لینے رہا ہوں، اس وقت لڑائی رہی، لیکن میں اس چیز کا قائل ہوں کہ شہباز شریف میں جہالت بدرجہ اتم جیسے سارے لیڈروں میں ہوتی ہے ہمارے، کہ ایک جیب میں پرابلمز ہیں دوسری جیب میں سلوشنز ہیں. مطلب بندے کو ملیریا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو سائیکل لے کے دو، ٹھیک. تو وہی وہ کرتے تھے اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ موٹر بنانی ہے، فلاں بنایا انہوں نے. لیکن جس چیز پہ بنانا چاہتے ہیں اس کو بنا کے چھوڑتے ہیں، کم از کم اس کی یہ اتنی ایبلٹی ہے کہ ہی از اے گڈ ٹھیکیدار. ترجیحات کا تعین درست نہیں ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں، بالکل درست نہیں، لیکن گڈ ٹھیکیدار ہیں. اچھا کام کیونکہ ٹریننگ یہی ہے نا. عمران خان صاحب سے اب آپ مایوس فیل کرتے ہیں؟ مایوس تو میں کبھی بھی نہیں ہوتا کسی سے بھی. میں شہباز شریف سے مایوس نہیں ہوتا تھا، مایوس کبھی نہیں ہوتا ہوں. مایوس عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو خرابی ہے وہ شہباز شریف کے بارے میں ایک بات میں نے کی تھی. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے اچھا حکمران بڑے صغیر اکبر سمجھا جاتا ہے نا، 13 سال کی عمر میں حکومت مل گئی تھی. میں نے کہا اس لیے کامیاب تھا کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. جس دن حاکم یہ تسلیم کر لینا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس دن ملک ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اپنے آپ سے محبت جس طرح عمران خان کی ختم ہوگی ٹھیک ہو جائے گا. میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو اس وقت جس حال کو وہ پہنچے ہیں، وہ درست ہوا ہے یا وہ آپ کو کسی سازش کا نتیجہ لگتا ہے؟ دیکھیں اپنی میاں نواز شریف اپنی حرکتوں سے، دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے خالق سے نہیں لڑا کرتے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہو، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مشین کا کل پرزہ کہاں سے میں پکڑ سکتا ہوں. جب بلی شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو درخت پہ چڑھنا سکھا دے گی یا درخت پہ چڑھنے کی اجازت دے گی؟ ٹھیک ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل؟ ابھی تو نہیں، لیکن شاید گرو کر جائے. لیکن ابھی تک دیکھیں بلاول بھٹو جو ہے پاکستان کی 90% عوام کے بالکل آڈ پہ چل رہا ہے. پاکستان کی 90% عوام جو ہے وہ اس نعرے کے اندر نہیں چلتی جو نعرہ ویسٹ کی سوسائٹی لگاتی ہے. اس کا نانا بہت تیز آدمی تھا. اس کا نانا جو ہے اسلام کی ایسی باتیں کرتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں. اس کے نانا نے قادیانی مسئلہ حل کر دیا تھا. اس کے نانا نے جمعہ کی چھٹی کر دی تھی. اس کے نانا نے شراب پہ پابندی لگا دی تھی. اس کا نانا بڑا تیز آدمی تھا، حالانکہ وہ بڑا ماڈرن آدمی تھا. اس کے نانا نے اس وقت کے اس کمیونزم کو روکنے کے لیے نیشنلائز کر دیے تھے، بینکس تک نیشنلائز کر دیے تھے.
لیکن یہ این جی او کا جو کراؤڈ ہے نا اس کے ارد گرد جمع ہوا بلاول بھٹو کے، یہ اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اس کو گرو نہیں کرنے دے گا کہ آج جناب یہ کرنا ہے، عورتوں کو فلاں کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ اس کے نانا نے قادیانہ میں بندی لگائی تھی، یہ قادیانیوں کے چکر میں لوگوں کو مخالف بناتا ہے. تو اس کا پولیٹیشین ابھی تک تو وہ نہیں بن سکا. 20 سال زیادہ سے زیادہ. اور مریم نواز صاحبہ، مریم نواز نہیں، مشکل لگتا. اس کی ایک وجہ ہے کہ بلاول بھٹو کے پاس ایک لیگیسی بھٹو کی ہے، نواز شریف کی لیگیسی کوئی نہیں ہے. آپ وہ لیگیسی وہی ہے کہ جس کو ایک ٹیلی فون کال چلا جائے تو وہ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو حامی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ابھی بھی مزید 8.5 سال اور 10 سال کے لیے خان صاحب حکمران ہیں. دیکھیں میں بات بتاؤں، خان صاحب کی سب سے بڑی بات ہے وہ ہے نظریاتی کنفیوژن. خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ ایک سیکولر لبرل لابی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں چلتے ہوتے. برابر ایک طے کر لیں، چل پڑیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چلتا ہے نا، اسی لیے تو ان کا سارا مسئلہ بنتا ہے. آپ مولوی کو ساتھ رکھتے ہیں اور فواد چودھری بھی مولوی کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے. خان صاحب کی پارٹی کی کوئی دم پیر نہیں سمجھے. تو آگے سب سے بڑی جو خرابی ہے عمران خان صاحب کی کہ یہ اپنے لوگوں کے یا تو ان کو پیٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے معاملات ان کی زبان کنٹرول نہیں کروا سکے. صحیح. یہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو پاکستان کے موجودہ نجی میڈیا کو غدار میڈیا کہتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، غدار تو میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا. اسی ملک کے ساتھ سب کی وابستگی موجود ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1947 سے لے کے اب تک سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان جو بن گیا ہے اور جو اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس کی بنیاد کو کہیں بدل دیا جائے، کچھ چکر بنے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے 4-5 حصوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے چھوٹے ملک ہو جائیں، بلوچ علیحدہ ہو جائیں. تو ایک شروع سے ایک کوشش رہی ہے کہ جب تک یہ بنیاد پہ رہے گا تو یہ گلے کی ہڈی ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ قائم گئے. تو جب گلے کی ہڈی رہے گی تو اس ہڈی کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایک طبقہ شروع دن سے رہا ہے بہت. آپ فیض کا جو پہلی کو ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی، جو جنرل اکبر والی، اور وہ پھر اس کے بعد بیچ میں ایوب خان کے ساتھ بھی طبقہ ساتھ آیا. انہوں نے کرنے کو چودھری محمد علی کا کانسٹیٹیوشن بھی اس لیے ختم کیا گیا. وہ ایک طبقہ ہے جو کہ انگریز نے ہمیں دیا، کیونکہ انگریز نے ہمیں 3 چیزیں تحفے میں دی تھیں. سیکولر بیوروکریسی تحفے میں دی تھی، سیکولر فوج تحفے میں دی تھی، اور سیکولر پولیٹیکل لیڈرشپ تحفے میں دی تھی. اور یہ تینوں جو سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر یہ اللہ کا نام جو بس ایسے ہی بس کانسٹیٹیوشن میں اوپر لکھ دو بٹ کافی ہے. ٹھیک ہے. آخری 2 سوالات. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایماندار ہے، نیچے کی ٹیم جو ہے اس میں خرابیاں ہیں، اور خان اب بھی نیا پاکستان جو بنا کے چھوڑے گا. دیکھیں، میں جب بھی کبھی کسی محکمے کا ہیڈ لگا ہوں یا ضلع کا ہیڈ لگا ہوں تو میں ایک فقرہ بولا کرتا تھا کہ ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے کہ جی وہ خود تو نہیں کھاتا، ہمیں روکتا نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریزائڈ اوور دا کرپشن. عمران خان صاحب نے جو ٹیم اپنے ساتھ بلڈ کی، عمران خان صاحب نے بڑے مخلص، مجھے ان کے خلوص پہ قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے ان کے، لیکن ان کی سلیکشن آف دا انڈیویجول پہ بہت. دیکھیں، پاکستان کے مسائل جو ہیں یہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے اندر رہنے والے جانتے ہیں. اور عمران خان نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ان کا پاکستان سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، میں بہت انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے، لیکچر دینے جایا کرتا تھا، یہ لوگ مجھے وہاں ملا کرتے تھے، آنسوں سے رویا کرتے تھے، جی پاکستان تباہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ کیا کریں. میں نے کہا تم بچے چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں اس ماں کے ساتھ. 40 لاکھ آبادی ہے لیبنان کی، 1 کروڑ 20 لاکھ ڈائسپورا باہر گئے ہوئے ہیں. لیبنان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکی، 20 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان آتے تھے، اپنا سینیٹائزر بھی لاتے تھے، اپنے منرل واٹر بھی لے کے آتے تھے، اپنی اسپرے بھی ساتھ گھن رکھی تھی انہوں نے، اپنا بندوبست کرتے تھے، اس کا جنریٹر کا بندوبست کرتے تھے، پاکستان کے مچھروں کو بھی گالیاں دیتے تھے، پاکستان کی گندگی کو بھی گالیاں دیتے تھے، پاکستان کے نظام پہ بھی لانتیں بھیجتے تھے، اور وہاں جا کے بیٹھتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر ان کو، کلفی بخاری کو لندن میں کیا مل جائے گا، لیکن پاکستان کے حل میں فیر پہ بیٹھا ہوا. پاکستان کے آخری 4 سے 5 حکمران جن میں جنرل پرویز مشرف شامل ہیں،
زرداری صاحب شامل ہیں، میاں نواز شریف اور اب عمران خان. کرپشن کا ہر ایک پہ الزام لگتا ہے، سب سے زیادہ کرپٹ آپ کو کون نظر آتا ہے؟ میرے خیال مختلف ہیں ہر ایک کا. وہ زرداری صاحب جو ہے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے اندر ایک کرپشن جو تھی نا وہ ایک النس کے طور پہ آ گئی ہوئی تھی، وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. مطلب ان کے جو قریب کولیگس ہمارے دوست ہیں، میرے بیچ میٹ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ اس کو نہ ملے تو اس کو شاید بیمار ہو جائے. تو نواز شریف جو ہے از پلیئر کرپشن میں، اور اس کے اندر میں نام نہیں لینا چاہتا، فوت ہو گئے اس کے اس پورے پورا پلان کر کے کیسے کی جا سکتی ہے اور یہ وہ پکا تھا تاکہ پکڑائی نہیں. ہی از اے پلیئر کیونکہ ظاہر بات بزنس مین ہے. ہی نوز. مشرف کے مجھے فائنینشیل کرپشن میرا خیال ہے شاید نہ ہو، لیکن اس نے جو سوسائٹل کرپشن نے پیدا کی ہے نا، دیکھیں نا مشرف کے بعد پاکستان کا جو پورے کا پورا سوشل سٹرکچر ہے وہ بہت خراب ہوا ہے. آج جو ہم بھگت رہے ہیں نا، جو 70,000 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، ہم نے مشرف کی وجہ سے اٹھائی. اور آخر میں خان صاحب بہتر آدمی، میں نے کبھی خان صاحب کو یہ کبھی نہیں کہا کہ خان صاحب بہتر آدمی نہیں ہے، لیکن خان صاحب ایک ایسا لاڈلا بچہ ہے کہ جو اپنے آئینے سے باہر نہیں نکلتا. اور یہ بہت شکریہ.